حضور اکبر مشائخ نے اپنے مشائخ اور اپنے اسلاف کی علمی اور روحانی امانتوں کو نہ صرف یہ کہ سجو کر رکھا بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اسے آگے تک پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری حیات میں جس طرح زندگی گزاری ہے، آپ ایک طرف کسی بھی بزرگ کی کتاب اٹھا کر رکھ لیں اور پیج پلٹتے جائیں، اس کے صفحات پلٹتے جائیں، اور جو بھی اوصاف اور کمالات ایک بزرگ کے آپ پڑھتے جائیں، دوسری طرف آپ اکبر المشائخ کی حیات کو دیکھتے جائیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ایک چیز اور ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ آپ کو اولیاء اللہ کی حیات کے مطابق آپ کو دکھائی دے گا۔ زمانے کے مشائخ الا ماشاء اللہ نظر ڈال کر دیکھیے کہ کس طریقے سے اس وقت ہماری خانقاہوں میں اور ہمارے جو مشائخ کے نام پر جو لوگ آج گدیاں نشیں ہیں، ان کے حالات آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے یہاں اگر کسی کی پہنچ ہے تو صرف دنیا داروں کی پہنچ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے بندوں کے درمیان ہی ایسی شخصیتوں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے ہر دور میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کا پتہ دیا ہے، اور آج انہی شخصیتوں کے آستانے، انہی شخصیتوں کے خانقاہیں آج بھی امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ انہی خانقاہوں میں سے ایک خانقاہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر پھپھون شریف کا نام بھی چمکتا اور دمکتا دکھائی دیتا ہے۔ خانقاہ عالیہ کے یوم تاسیس سے لے کر اب تک ہمیشہ ایسی شخصیتیں منصہ شہود پر جلوہ گر ہوتی رہی ہیں جنہوں نے ہر دور میں باطل کے خلاف سینہ سپر ہو کر حق کی آواز کو بلند کیا اور عقیدے کی، ایمان کی حفاظت کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا۔ خانقاہ عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر پھپھون شریف کے بانی سیدنا سرکار حضور حافظ بخاری خواجہ عبد الصمد چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی آپ جب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو وہاں اللہ والوں کی اور جو شان عظیم ہوتی ہے وہ پوری آن بان اور شان کے ساتھ اپنی حیات میں چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ پوری آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور چلتا ہے۔ آپ ہی کے اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی سیدنا سرکار اکبر المشائخ حضور اکبر میاں رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ حضور اکبر مشائخ نے اپنے مشائخ اور اپنے اسلاف کی علمی اور روحانی امانتوں کو نہ صرف یہ کہ سجو کر رکھا بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اسے آگے تک پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری حیات میں جس طرح زندگی گزاری ہے، آپ ایک طرف کسی بھی بزرگ کی کتاب اٹھا کر رکھ لیں اور پیج پلٹتے جائیں، اس کے صفحات پلٹتے جائیں، اور جو بھی اوصاف اور کمالات ایک بزرگ کے آپ پڑھتے جائیں، دوسری طرف آپ اکبر المشائخ کی حیات کو دیکھتے جائیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ایک چیز اور ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ آپ کو اولیاء اللہ کی حیات کے مطابق آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی بلا شبہ آنے والوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس میں سے ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر زمانے کے مشائخ الا ماشاء اللہ نظر ڈال کر دیکھیے کہ کس طریقے سے اس وقت ہماری خانقاہوں میں اور ہمارے جو مشائخ کے نام پر جو لوگ آج گدیاں نشیں ہیں، ان کے حالات آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے یہاں اگر کسی کی پہنچ ہے تو صرف دنیا داروں کی پہنچ ہے، مالداروں کی پہنچ ہے۔ مالدار ان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور ان کے یہاں مالداروں کی جو اپروچ ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ بزرگوں کے یہاں آپ جب پڑھیں گے اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ والوں نے
ہمیشہ اہل علم کو، اہل روحانیت کو، غربا کو اپنی بارگاہوں سے قریب کیا ہے، جبکہ دنیا داروں سے وہ بہت حد تک بچتے بھی رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بچاتے بھی رہے ہیں۔ خاص طور سے مشائخ چشت کا تو مشہور اصول تھا کہ ان کے یہاں بادشاہوں سے تعلق رکھنا یہ روحانیت کے خلاف سمجھا جاتا تھا، الا یہ کہ کوئی شرعی حاجت ہو۔ اور آپ تمام مشائخ چشت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہی اصول آپ کو دکھائی دے گا کہ وہاں پر اللہ والے دنیا داروں سے دور ہیں اور علماء اور مشائخ سے انہیں محبت ہے اور پیار ان کا دکھائی دیتا ہے۔ حضور اکبر مشائخ کی حیات کا یہ پہلو بھی اتنا روشن اور تابناک ہے کہ 20ویں صدی میں جس کا تصور کرنا بھی ایک کار عظیم لگتا ہے کہ کس طریقے سے 20ویں صدی میں ایک گدی نشین اور ایک صاحب سجادہ اپنے اسلاف کی انہی روایتوں کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں حضور اکبر مشائخ دنیا داروں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مشہور نیتا ملائم سنگھ ہمارے آستان عالیہ پر اس وقت اس نے زیارت کرنے کے لیے، حضرت کی حاضری کے لیے، بارگاہ میں حاضر ہونے اور دعائیں لینے کے لیے وہ آستان عالیہ پر حاضر ہوا۔ اب ایک اتنا بڑا نیتا جس کی تحت نہ جانے کتنے اضلاع آتے ہیں، وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ آستان عالیہ پر حاضر ہوا، لیکن جہاں حضرت نشست فرماتے تھے، بیٹھتے تھے، اس جگہ جو بینچ پڑی تھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت اپنے کاشان اقدس سے نکلے تو کسی نے اطلاع دی کہ ملائم سنگھ یادو ملنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی اپنے گھر کے اندر جا کر ابھی آتا ہوں، اور حضرت تشریف لے گئے۔ بہت دیر کے بعد پھر حضرت جب باہر آئے، صرف محض 2 سے 4 منٹ کی ملاقات ہوئی، جس میں حضرت سے اس نے دعائیں لی اور حضرت وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر کاشان اقدس پر تشریف لے گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا معاملہ لگتا ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے اور حضرت کی تعلیمات کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ والوں کا وتیرہ کیا ہوتا ہے۔ جب یہ سارا مسئلہ ہو گیا تو دوسرے دن حضرت نے اپنے قریبی لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں باہر نکل کے پھر اندر کیوں چلا گیا تھا؟ میں اس لیے اندر چلا گیا تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچ لے کہ میں ملائم سنگھ یادو سے ملنے کے لیے گھر سے باہر آیا، مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے، مجھے اس کی کوئی حاجت ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں تو پوری خانقاہیں ان کی آؤ بھگت میں لگ جاتی ہیں۔ وہیں اکبر المشائخ کا کردار یہ ہے کہ وہ دنیا داروں سے بہت دیر تک ملنا بھی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہ رعب، یہ جلال تھا حضرت کا کہ بڑے بڑے لوگ بھی حضرت کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ ایک طرف دنیا داروں کے متعلق آپ کا یہ رویہ کہ آپ ملنے کو تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف جب مشائخ کا مجمع ہوتا ہے، جب علماء آستان عالیہ پر تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت آپ کا حال یہ ہوتا کہ حضرت علامہ خیر الاسقیاء محمد احمد مصباحی صاحب اپنے تاثرات میں لکھتے ہیں کہ میں وہ منظر نہیں بھول سکتا کہ جب آستان عالیہ پر علماء دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے لیے کھانے کی رکابیاں کاشان اقدس سے خدام لا کر لگا رہے تھے، اور انہوں نے کہا، آگے لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صاحب سجادہ سیدنا سرکار اکبر المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے ہاتھوں سے رکابیاں بڑھا رہے ہیں اور علماء کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ ایسی عاجزی، ایسی انکساری، حیرت انگیز ہے یہ انکساری، حیرت انگیز ہے یہ عاجزی۔ یہ اکبر المشائخ کا وہ پیغام ہے، وہ تعلیم ہے کہ جو بزرگوں کے مطابق ہے، بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ آپ نے دنیا داروں سے اپنے تعلق کو کم سے کم رکھا، اور اگر عزت اور آبرو بخشی ہے تو علماء کو، مشائخ کو آپ نے عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا اور عزت بھی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آستان عالیہ پر اسی روایت پر
عمل کیا جاتا ہے، اور آپ کے صاحبزادگان بھی الحمدللہ علم دوست واقع ہوئے ہیں۔ یہاں پر شریعت کے علم کا بول بالا ہے، ہر صاحبزادہ علم کی شریعت کے علم سے لیس ہے، اور جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سب کے سب شریعت کا علم پڑھ رہی ہیں۔ یہاں علماء مشائخ کا جو ادب، جو احترام اور جو ان کی تعظیم ہے، اس کی جو تعلیمات ہے، بلا شبہ یہ ساری کی ساری تعلیمات حضور اکبر المشائخ کی حیات سے لی گئی ہیں، اور انہی کے وصیتوں پر عمل کرتے ہوئے آج بھی یہ آستانہ سیدنا سرکار اکبر المشائخ کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکبر المشائخ کا فیضان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔